جو لوگ موٹاپا کم کرنے کے لیے ورزش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، بھاری بھرکم مشینوں کے ذریعے سے اپنی چربی کو پگھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کتنے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، پابندی سے پیسے دے کے جم والوں کو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ جسم کی فاضل چربی جو ہے اور اضافی مادہ جات جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور میرا جسم توانا، چست اور تندرست ہو رہا ہے، تو وہ اس سختی کو پیسے دے کر بھی گوارا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگوں کے تلخ رویے، لوگوں کی باتیں اور یہ آنے والی تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ سب کچھ ہمارے گناہ گھٹاتی ہیں، تو ہم تو پیسے دے کے لوگوں کو کہیں کہ لوگ ہمیں تنگ کریں اور ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ تو اس لیے وہ تو مہربانی ہے ان کی جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اور اندر صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی میرا بتایا ہوا اور بیان کردہ فلسفہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے سنا کہ مومن کو جو تکلیف، بیماری، پریشانی، صدمہ، دکھ، اذیت پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دکھوں کے بدلے میں یہ صلہ ملتا ہے تو دکھ تو پھر اچھے ہی ہوئے نا، دکھ تو پھر باطن کو سنوارنے والے ہی ہوئے نا۔ تو میاں صاحب نے تبھی تو کہا تھا کہ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ اگر اس کی رضا نصیب ہوتی ہے اور گناہ دھلتے ہیں تو پھر دکھ بھی قابل قبول ہے، اذیت بھی قابل قبول ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکلوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک تو حدیث آپ نے یہ بھی سنی ہوئی نا کہ اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے، اور دوسری یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دکھوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیاں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اذیتیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ تو اللہ سے پیار کوئی سستا سودا تو ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے اس سے پیار کرنا، اور پھر وہ بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ پیغمبروں کو آزمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے ذبح کرنے کا کہا، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہاں دمبا رکھ دیا گیا، لیکن انہوں نے تو چھری پھیر دی تھی بیٹے کی گردن پہ۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دینا یہ کوئی تماشا لب بام ہے؟ لیکن کر گزرے نا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا ہے نال اگاں دے لگ۔ سونے کو پرکھنے کے لیے خالص ہے کہ نا خالص ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ زندگی میں جو تلخیاں، تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصائب، آلام، کمزوریاں، محرومیاں، بیماریاں اور دقتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتیں، لوگوں کے کھردرے رویے، سخت بے مروتیاں، بے وفائیاں، اور موسموں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہماری معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے جن تکلیفوں کو آئے روز ہمیں سہنا پڑتا ہے، گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کے رویے اور جو کچھ ہے، ان سب چیزوں کو آپ جو ہے وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنا مطمع نظر اللہ کی رضا کو رکھیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے کے اندر آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے گا، بہتر اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر فرض کرو یہ ساری چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گے تو آنے والی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، موسم کی شدتوں کو آپ روک بھی نہیں پائیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ مجموعہ اذیت بن جائیں گے، آپ ہر وقت اپنے آپ سے ہی تنگ رہیں گے اور اجر سے بھی محروم رہیں گے۔ تو اس لیے یہ زندگی ان چیزوں کے ساتھ ہی گزرے گی اور ان چیزوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، تکلیفیں بھی آتی رہیں گی، ان کو برداشت کر کے آگے بڑھتے رہنا ہی ہماری زندگی کا حسن اور ہماری زندگی کا جمال ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، انسان کو پیدا ہی مشقت میں رہتا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود
جب وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے گوارا کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ میرے مالک کی طرف سے ہے اور یہ میری زندگی کے سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو زندگی اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ زندگی اتنی تلخ کہ قدم نہیں اٹھایا جاتا، اور ہر وقت بندہ ان مصائب سے نکلنے نہیں پاتا۔ یہاں زندگی کی جو تلخیاں ہم دیکھ رہے ہیں، راستے میں پڑے ہوئے کوڑے کے ڈھیر، ابلتے ہوئے گٹر، اور جس طرح لوگوں نے تھڑیاں بڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس طرح لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، اور جس طرح جو ہے وہ لوگ رستے کے اندر چیزیں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے سینے بھرے ہوئے، تو زندگی تو گزرے نا، اگر بندہ اس کو درگزر کرنے کا مزاج پیدا نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے حساس آدمی تو حساس ہی ہوتا ہے، ان تکلیفوں کا اثر تو دل پہ پڑتا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو جب جواب نہیں دیتا ہے تو میرے حضور نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، اللہ اس ایک ایک آنے والی تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو دھو ڈال۔ گناہ بھی ہمارے تھوڑے نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زندگی ہماری کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، میرے مالک نے ہماری معافی کے راستے بھی بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا مجھے وصیت کیجیے، تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجیے۔ اس نے پھر کہا، یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار حضور سے پوچھی۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور وصیت بھی کیجیے۔ اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا، خود پیچ و تاب کھائے گا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود۔ ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھی، اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ ظاہر ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ختم ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے۔
خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ 4 صورتیں غصے کو کم کر دیتی ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، کیونکہ غصے میں انسان ایسے امور کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔